سیق الذین کفروا. بندہ عرض کرتا رہتا ہے قرآن کریم کو اگر ہم تھوڑا سا مسلمان ہمارے سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ سارے موبائل بیکار باتوں سے بری صحبتوں سے خود نجات مل جائے. اتنا مزیدار ہے قرآن کریم کا سیکھنا، اس کا سمجھنا اور اس میں غور و تدبر کرنا. افلا یتدبرون القرآن، اللہ تعالیٰ فرما یہاں تو یقرأ القرآن نہیں ہو رہے، تدبر القرآن کہاں سے ہوگا؟ جہاں پڑھنے والے ناپید ہیں وہاں سمجھنے والے پھر اس پر تدبر، اس میں تدبر کرنے والے، غور کرنے والے. میرے اللہ کیا کہہ رہے ہیں، کیسے کہہ رہے ہیں؟ مفتی رشید احمد صاحب رحم اللہ تعالیٰ کی صحبت اللہ تعالیٰ نے بندے کو کچھ عطا فرمائی نوجوانی میں. فرماتے ہیں رات کو یہ آیت پڑھتا رہا اور پڑھتا رہا اور پڑھتا رہا. کیا مطلب؟ یعنی پڑھ کے مزے بھی لیتے رہے، اس میں تدبر کرتے رہے. واہ میرے اللہ، آپ کیسے ایک ہی آیت کو بار بار پڑھتے بار بار پڑھتے. ہم تو جلدی پڑھ کے ختم کر کے رکوع کرتے ہیں تاکہ جلدی سے نماز ختم ہو جائے. ان نظرات کو قرآن میں وہ مزہ آتا. وسیق الذین کفروا. اب دیکھیے دونوں کا ترجمہ الگ الگ ہے، حالانکہ دونوں لفظ ایک ہی ہے لیکن اردو میں بھی ہم کہتے ہیں. جب ایک آدمی ہے ہاں بھائی آ جانا، ملازم سے آدمی کہہ رہا ہے، چھوٹے بھائی یا کسی بھی ایسے جو اپنے سے کم درجے کا، ہاں بھائی آ جانا بھائی. اور کسی بڑے کو کیا کہتے ہیں آئیے تشریف لائیے گا، آپ ضرور تشریف لائیے. دونوں کے آنے میں فرق ہے، دونوں کے بلانے میں اور اس کے الفاظ میں فرق ہوتا ہے. حالانکہ دونوں کا عمل ایک ہی ہے لیکن دونوں کو دعوت دینے کے انداز میں فرق ہوتا ہے. وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا. سیق الذین ہکایا جائے گا، اس کا ترجمہ کرتے ہیں ہکایا جائے گا. جیسے بکریوں کو اور بھیڑوں کو ہکایا جاتا ہے، جہنمیوں کو اس طرح ہکایا جائے گا. وسیق الذین کفروا، جو لوگ دنیا میں انکار کرتے تھے، بڑے چوڑے ہوتے تھے، تکبر کرتے تھے، مسلمانوں پر ظلم کرتے تھے. وسیق الذین کفروا، اسی لیے وہ دنیا تھی، اقبال کہتے ہیں وہ دنیا تھی جہاں تم بند کرتے تھے زباں میری، یہ محشر ہے یہاں سننی پڑے گی داستاں میری. ایک کل آنے والی ہے جس میں یہ فیصلہ ہوگا کہ تم نے اتنا خون عراق میں کیوں بہایا، اتنا خون فلسطین میں کیوں بہایا. ایسی سزا ہے کہ نانی یاد آ جائے گی. جو سمجھتے نہیں ہمیں اب کوئی ایسا نہیں کیا، ان قریب کلوا تمتعوا قلیلا، تھوڑے دن برت لو اور کھا پی لو، خوب کھا پی لو دشمنوں کی طرح، اور خوب ہنس لو اور عیاشیاں کر لو، مٹی کے کھلونوں پہ عیاشیاں کر لو. قلیلم تو بہت تھوڑے دن، برت لو تھوڑے دن. ان قریب تم کو جہنم میں جانا ہے، ان قریب جہنم میں جانا. اور مسلمان کتنی بھی پریشانی سے، اب دیکھ کتنے شہید ہو کے سیدھے جنت میں جا رہے ہیں. شہید ہونا تو آخری درجہ ہے، جان فدا کرنا. لیکن جان کب فدا کرتا ہے آدمی؟ بندے نے عرض کیا جانا سے جب پیار ہو جائے گا، جان دینا مزیدار ہو جائے گا. ابھی تو گال دینا مشکل ہے کہ نہیں، گال پہ ایک مٹھی داڑھی کیسے رکھ بھی رہے ہیں تو تھوڑی کم کرا رہے ہیں تاکہ کوئی ملا نہ کہہ دے. ابھی گال دینا مشکل ہے، ابھی جان دینے والی بات تو آئی نہیں ہے. جانا سے جب پیار ہو جائے گا، جس سے پیار ہوتا اس کے لیے آدمی جان دینا بھی صرف گوارا نہیں کرتا بلکہ جان دینے کو اپنی سعادت سمجھتا ہے. ان کے کوچے سے لے چل جنازہ میرا، جان دی میں نے جن کی خوشی کے لیے، جان دی میں نے جن کی. باپ اور بیٹے میں لڑائی ہو رہی ہے، پڑھیں تو صحیح تاریخ تو پتہ چلے. باپ کہہ رہا میں بڑا ہوں، میں جاؤں گا جہاد میں، میری بات مان. بیٹے سے کہہ رہا ہے، بیٹا کہہ رہا ہے نہیں میں جوان ہوں میں جاؤں گا. ابا آپ گھر میں رہیے. یہ شوق اور ذوق تھا، یہ شوق. اور چھوٹے بچے ایڑیاں اٹھا کے جہاد میں جانے کی کوششیں کر رہے ہیں، اور آج چھوٹے بچے موبائل لیے ہوئے ساری دنیا دیکھ رہے ہیں. کتنا فرق ہے. جبھی تو سکون اور چین اور رزق ان پر برستا تھا اور یہاں پہ نحوستیں برس رہی ہیں. سارے کا سارا علاقہ سو رہا ہے، جو تھوڑے سے جاگے ہیں وہ بھی پورے جاگے ہوئے نہیں ہیں، وہ بھی ابھی تک سوچ ہی رہے ہیں کہ ہمیں آگے بڑھنا بھی ہے یا یہیں پہ رہنا. بس یہ مولوی کا کام تو برانگیختہ کرنا ہی ہے. واعظ غم مال سے آگے نہیں گئے، خوابوں میں بھی خیال سے آگے نہیں گئے. لیکن میرے بھائی اگر یہ طبقہ لانے والا بن جائے، یہ طبقہ آگے بڑھے گا، تب وہ طبقہ آئے گا جو سو رہا ہے بیچارہ. اس کا قصور اس سے زیادہ قصور ہمارا ہے. مولانا یوسف صاحب رحم اللہ تعالیٰ کے بارے میں حضرت جی رحم اللہ تعالیٰ، مولانا الیاس صاحب کے صاحبزادے،
اللہ تعالیٰ نے بہت کام لیا ان سے. تو وہ جا رہے تھے کہیں ایسے کراچی کی کئی علاقے سے, اور وہ زمانے میں سینما ہال کم بھی تھے, ان کا تو انتقال بھی ہوا 70 وغیرہ سے پہلے. تو پھر اس زمانے میں دیکھیے کتنی لائن ہے حضرت سینما ہال میں. سینما ہال میں لائن لگی ہے ٹکٹ کے لیے, اور دین کی بات سننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. یہ مسلمانوں کا علاقہ ہے, یہ مسلمانوں کا علاقہ. تو حضرت نے کیا فرمایا, مولانا یوسف صاحب رحم اللہ تعالی, بھائی یہ ان کا نہیں, ہمارا اور آپ کا قصور ہے. سبحان اللہ, ہمارا آپ کا قصور ہے. ہم تو تبلیغ کر رہے ہیں اور قصور بھی ہمارا ہی ہے. ہاں, ہم ان تک کیوں نہیں گئے؟ ہم نے ان کو جا کے اس گندگی سے نکالا نہیں, اس گندگی سے نکالا نہیں. اگر بچہ بے یار و مددگار پھر رہا ہے, جیسے بہت سے ان علاقوں کے بچے پھرتے رہتے, خود ہی بڑے ہو جاتے ہیں باہر پھر کے, دن بھر باہر رہو, گرمی ہوتی ہے اور مٹی میں اٹے ہوئے باہر پھر رہے. کس کا قصور ہے؟ یہ بچے کا قصور نہیں, یہ بڑوں کا قصور ہے کہ ان کو بجائے تعلیم دلوانے کے اور اچھی تربیت کرنے کے باہر نکال دیا. تو ہم نے بھی اگر ان کو ایسے ہی چھوڑ دیا, ہم نے ان کی فکر نہیں کی, تو واقعی ہمارا قصور ہے. اور میں ان کو جا کے دعوت دینا یہ ہماری ذمہ داری تھی کہ ہم ان کو پکڑ کے گھروں سے لاتے, ان کو سینما ہال کی بجائے مسجد کا راستہ دکھاتے. جب ہم نے نہیں کیا تو پھر ظاہر سی بات ہے یہ کندہ نا تراش ہے, ان کو جہاں مزہ آتا ہے وہاں جاتے ہیں. اگر ان کو ذکر و تلاوت میں مزہ آتا تو یہ سینما کے لائن میں کیوں لگے ہوتے؟ اگر کاش ان کو ہم اتنا لے کے آتے, اتنا بار بار کہتے کہ ذکر و تلاوت میں مزہ آتا, نیک صحبت میں مزہ آتا, قرآن کی تفسیر میں مزہ آتا, تو یہ کیوں اس طرف کو جاتے؟ آج دنیا دار طبقہ انجینئر اور ڈاکٹرز مدرسوں میں داخلہ لے کر الہدا فاؤنڈیشن دیکھیں, الہدا اکیڈمی دیکھیں, مولانا اقبال اظہر اقبال صاحب کی, اس طرح اور بھی مفتی مولانا عبدالستار صاحب محنت کر رہے ہیں. بڑے بڑے کھاتے پیتے لوگ جا کے قرآن سمجھ رہے ہیں, اور 8 سالہ درس نظامی. ابھی ہمارا دوست فاضل فارغ ہوا ہے اور اس کی کمپنی ہے, اور ایک دکان نہیں ہے, کئی شاخیں ہیں, اور وہ جا کے وہاں اس نے 8 سال پڑھا. اب سنا ہے کہ وہ پڑھا بھی رہا ہے وہاں پہ. کس لیے جا رہے ہیں؟ یہ کیا مولوی کی 20,000 تنخواہ لینے جا رہے ہیں؟ اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں, اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں. کوئی مولوی پڑھتا ہے سمجھ میں آتا ہے چلو بھائی اس کا ایک مستقبل بن جائے گا, کچھ درس و تدریس کر کے کما کھا لے گا. یہ اپنے شوق سے کر رہے ہیں. جو ڈاکٹر بن کے کلینک چلا رہا ہے, پھر وہ جا کے قرآن کیوں سمجھ رہا ہے؟ اس کو اس میں کیا ملے گا؟ اس کو اس میں آخرت مل رہی ہے, اللہ مل رہا ہے. ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں, 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ, یہ 10 منٹ دینے کے لیے بڑی مشکل ہو جاتی. 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ روزانہ اگر ہم نکال لیں, ہر محلے والا اگر دراسات کو چھوڑ دیں, 2 گھنٹے لگتے ہیں, پابندیاں ہوتی ہیں اس میں. اس لیے بھی لوگ پابندیاں, تو پابندی دنیا میں نہیں ہوتی. 2 گھنٹے بیٹھیں, اور آپ یہ کہہ بھی سکتے ہیں پہلے اتنا الحمدللہ سمجھتے ہیں, بڑے بوڑھے ہیں, چلو بھئی بیٹھے, جب آئے جب نہیں آئے کوئی بات نہیں, کبھی کوئی بیماری ہے, دکھ ہے, آدمی چھٹی کرتا ہے, ہوتا کیا ہے, لیکن بیٹھتے ہیں. ہم نے بھی یہاں تفسیر شروع کی, شروع میں بیٹھتے ہیں 30-40 آدمی, اور اس کے بعد سب کو ضروری کام یاد آنے لگتے ہیں, سب ضروری کام اس میں چلے جاتے ہیں, پھر 5 آدمی رہ جاتے ہیں. پھر اس کو پڑھانے والے کا دل چاہے گا؟ ہمارے استاد نے فرمایا ہم نے پڑھ لیا ہے, ہمیں اب دورہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ لوگوں کو نہیں پڑھنا ہے تو ہمیں کیوں بٹھائے ہوئے ہیں یہاں پہ؟ یہ حالت ہے. اور یہ طبقہ جس کے بعد دنیا پوری طرح موجود ہے, وہ جا رہا ہے دین سیکھنے کے لیے, تفسیر اور حدیث سیکھنے کے لیے. پھر اگر ان کو اللہ نواز رہے تو کیا عجیب بات ہے, ان کو نواز رہے ہیں اللہ تعالیٰ. ہمیں شوق ذوق نہیں ہے, ہمیں شوق ذوق نہیں. ہمارے مولانا کہنے لگے, یہاں آتے ہیں کبھی کبھی, اور تعلق ہے, یعنی صاحب کہنے لگے جو آپ فجر میں پڑھتے ہیں وہ آپ کا تفسیر بیان کر دیا کیجیے, جیسے کبھی کبھی ہم کرتے ہیں, ہمیشہ نہیں کر سکتے, کیونکہ تفسیر پھر ایک تو بہت تیزی میں بیان کرنی پڑے گی, دوسرا یہ کہ وہاں سے پڑھنا اور پورا قرآن پڑھنا یہ آسان نہیں ہوتا. لیکن وہ کیونکہ حافظ ہیں اور اچھا پڑھا ہوا ہے انہوں نے شروع کیا, اور شروع سے پھر وہ تفسیر بیان کرتے رہے. پھر ان کا بیان خود ہے, انہوں نے خود مجھ سے بتایا کہ جن صاحب نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ یہ تفسیر ہمیں سنایا کریں جو آپ قرآن میں پڑھتے ہیں, 22 پارے ہو گئے ہیں اور ابھی تک 1 دن صرف بیٹھے ہیں وہ, کیونکہ امام دیکھتا ہے نا جس نے کہا تھا وہ کہاں ہے. وہ دائی صاحب تو بھاگے ہوئے ہیں, وہ 1 دن بیٹھا ہے, باقی چند افراد بیٹھ جاتے ہیں. وہ چند افراد, ٹائم ہی نہیں ہے, بس سب کسی کو سونا ہے, کسی کو کام پہ جانا ہے, سب ضروری کام یہی ہے. اگر نہیں ہے فکر تو آخرت کی فکر. لہذا اگر ہم قرآن کریم کے قریب آ جائیں, صرف قریب آ جائیں,
مفسر نہیں بنے گا ایک نیا آدمی، بہت وقت لگے گا، بتا رہا ہوں اس نے صحیح سے پڑھا 8 سال تب جا کے وہ کتابیں پڑھا رہا ہے، 8 سال صحیح سے پڑھا شوق و ذوق کے ساتھ، چھٹیاں نہیں کی کہ آدمی کا دل نہیں چاہتا، یہ پیسہ بھی ہے، ملازم کام کر رہے ہیں، سیٹ آدمی ہے، لیکن وہ پھر جا رہا اٹھ کے جا کے نیند قربان کر کے، اور اس یہاں کے اساتذہ یہ اسکولوں کی طرح نہیں ہوتے، ڈانٹ دیتے بڑی سی کتاب لے کے، میں نے بھی پڑھا، ہمارے ساتھی جہاں دیر سے آتے تھے وہاں اتنی بڑی سے بھاری کتاب ہوتی ہے بخاری شریف کی، وہ لے کے کھڑے ہوتے، مفتی صاحب فرماتے 5 کلو کی کتاب لے کے کھڑے ہو گئے، جب آدھا گھنٹہ پھر پتہ چلے گا دیر سے کیوں آئے ہو، بڑے بڑوں کو کھڑا کر دیتے، تو وہ یہ سب جھڑکیاں سننے کے بعد پھر وہ قرآن کی تعلیم حاصل کر رہا، آج وہ پڑھا رہا ہے ماشاءاللہ۔ وجہ کیا ہے کہ یہ ذوق اور طلب، تو جب یہ ذوق اور طلب ہمارے اندر ہی پیدا ہو جائے گی، یہ موبائل کی گندگیاں یہ ساری چیزیں چھوٹ جائیں گی انشاءاللہ، جو صحیح طرف کو آدمی لگ جائے گا، آج غلط طرف کو لگے وہ اسی میں مزہ آ رہا ہے، واہ واہ کیا مزہ آ رہا ہے، پتہ ہی نہیں کہ زندگی کا مزہ کس کو کہتے ہیں، زندگی کا مزہ بس شہوت میں رہ گیا اور کہیں مزہ نہیں، یہ تو مزی نکلنے والا مزہ ہے میرے بھائی، یہ تو وقتی ہے، ٹیمپریری ہے، اصل مزہ اللہ کی یاد میں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور اس میں بھی علم دین کا جو مزہ ہے، نیک صحبتوں کا جو مزہ ہے، یہ وہی جانتے ہیں جنہوں نے اس کو اٹھایا ہے اور جو اس سے استفادہ کر رہے ہیں۔ چشمے موٹے ہو گئے، جا کے دیکھیے مفتی صاحب کی زیارت کی، چشمہ اتنا موٹا ہو گیا کہ بغیر چشمے کے نظر نہیں آتا، لیکن بغیر مطالعے کے رہا نہیں جاتا، بغیر مطالعے کے رہا نہیں جاتا۔ یہ ابن عباس کا قصہ ہم سنتے اس زمانے کا، صحابہ کے دور کا نا، ابن عباس کون ہے؟ نبی علیہ السلام کے جداد بھائی ہیں، روتے روتے آنکھیں ان کی خراب ہو گئیں، آنکھیں نابینا ہو گئیں، روتے روتے۔ آج بھی ایسے مفتی ہیں کہ پڑھتے پڑھتے ان کی آگے نہ آنکھیں نابینا ہو رہی ہیں، یہ ذوق ہے، جب لگ جاتا ہے پڑھائی تو نہیں چھوڑ سکتا، چشمہ موٹا ہو چاہے آنکھیں چلی جائیں لیکن مطالعہ اور پڑھائی نہیں چھوڑ سکتا، ہمیں ٹائم ہی نہیں ملتا، وہ جس میں آنکھیں خراب ہوتی ہیں وہی چیز دیکھتے ہیں، وہ کیا ہے، وہ اس میں کیا ہوتا ہے، یہ جتنی اسکرین ہے سب پہ آنکھیں خراب ہوتی ہیں، پوچھئے میڈیکل سائنس والوں، بچوں کی آنکھیں کیوں خراب ہو رہی، زیادہ ٹی وی دیکھنے کی وجہ سے، اور اب ٹی وی موبائل ساری چیزیں۔ اللہ تعالی ہمیں فہم سلیم، عقل سلیم عطا فرمائے، قرآن و حدیث کے علوم کی طرف توجہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب